بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیدار نے کہا، جنید بھائی، کومپل آپ کی ہے، میرے ماں باپ اسے آپ کے حوالے کر چکے ہیں۔ میں نے ماں باپ کے عہد سے بغاوت کی اور اس انجام کو پہنچا۔ جنید بھائی، میری بہن کومپل آپ کی امانت ہے، وہ آپ کی پتنی اور بیوی بنے گی۔ میں سوئمبر کی ساری رسومات پر لات مارتا ہوں۔ ایک بار مجھے کومپل کے یہاں سے نکال لینے دیجئے، پھر جب چاہے آپ مجھے قتل کر دیں، میں آپ کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کروں گا۔ میں جانتا ہوں میں آپ کا مجرم ہوں۔ جنید نے آگے بڑھ کر کیدار کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اب جب کہ تم مجھے بھائی کہہ کر پکار رہے ہو تو میں کیوں کر تمہیں قتل کروں گا۔ کیدار نے جنید کی چھاتی پر سر رکھ دیا اور بچوں کی طرح وہ سسک سسک کر رو پڑا تھا۔ شاید مالدیو، سیوداس اور کرن کی موت نے اسے پیس کر رکھ دیا تھا۔ جنید نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیدار سنبھلو، ابھی ہم نے کومپل کو یہاں سے نکالنا ہے۔ کیدار نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور جنید سے علیحدہ ہو کر اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، جنید بھائی سنو، میں نے کومپل کا سوئمبر رچایا تھا اور سوئمبر رانا سانگا کا بیٹا بکر ماجیت جیت چکا ہے، پر کومپل نے اسے پتی ماننے اور اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ بکر ماجیت کومپل کو یہیں چھوڑ گیا ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ کومپل پر خوب سختی کی جائے اور جب وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کرے تب وہ اسے اپنی پتنی کی حیثیت سے اپنے باپ رانا سانگا کے پاس لے جائے گا۔ اب مندر سے باہر اور کومپل کے کمرے پر اس کے سپاہیوں کا سخت پہرا ہے۔ کومپل کو ہم کس طرح اس کے کمرے سے نکالیں گے؟ میں بھی کیسا جاہل ہوں، میں نے آپ سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ اس قدر سخت پہرے کے باوجود آپ مندر میں کیسے داخل ہوئے؟ جنید نے کہا، ان باتوں کو چھوڑو کیدار، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ تم اور لاکی میرے آگے آگے کومپل کے کمرے کی طرف جاؤ، میں ذرا فاصلے پر کھڑا رہوں گا۔ تم پہرہ داروں سے کہو کہ میں نے اپنی بہن کی عافیت جاننے کے لیے اس سے ملنا ہے۔ اس طرح تم اور لاکی ان پہرہ داروں کو باتوں میں لگاؤ۔ اس سے آگے کیا کرنا ہے یہ میرا کام ہے۔ کیدار نے کسی قدر مسکرا کر کہا، تو پھر آئیں اس کی ابتدا کر دیں، دیر کاہے کی۔ تینوں کمرے سے باہر نکلے۔ آگے آگے کیدار اور لاکی تھے، ان کے پیچھے جنید تھا۔ کیدار کے کمرے کے پاس سے گزر کر وہ دوسری سمت عمارت کے اس حصے میں گئے جس طرف دیوداسیاں رہتی تھی۔ ایک جگہ جنید دیوار کے ساتھ چپک کر فوراً رک گیا کیونکہ اس نے دیکھا سامنے ایک کمرے پر پہرہ دار اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے پہرا دے رہے تھے۔ دیوار کے ساتھ چپک کر جنید آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ پہرہ دار نے کیدار کو روکا۔ کیدار نے کہا، میں نے دن کے وقت اپنی بہن کو مارا تھا، میں اسی وقت سے سخت پریشانی اور الجھن کا شکار ہوں، میں اپنی بہن کی عافیت جاننا چاہتا ہوں۔ پہرہ دار نے کہا، رات کے اس وقت ہم کسی کو بھی راجکماری سے ملنے نہ دیں گے۔ اندر کومپل نے بھی جو جاگ رہی تھی شاید یہ گفتگو سن لی تھی، لہٰذا وہ دروازہ کھول کر دروازے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ رک گئی کیونکہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے جنید نے کسی خونخوار و توانا تیندوے کی طرح ایک لمبی جس لگا کر ان دونوں پہرہ داروں پر حملہ کر دیا تھا جو کیدار کو کومپل سے ملنے نہ دے رہے تھے۔ کومپل جو دروازہ کھولنے کے بعد کیدار اور لاکی کے سامنے افسردہ کھڑی تھی، جب اس نے اپنے سامنے اور اپنے بھائی کیدار کی موجودگی میں جنید کو کسی ہولناک چیتے کی طرح پہرہ داروں پر زکند لگاتے دیکھا تو وہ خوش ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی میں گلابی ہو گیا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں جنید نے دونوں پہرہ داروں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اتنی دیر تک کیدار نے بھاگ کر اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا جس کے اندر دوسرے پہرہ دار اور ان کا کماندار سوئے ہوئے تھے۔ کومپل نے جب دیکھا کہ اس کا جنید اور اس کا بھائی دونوں مل کر ایک تعاون اور اتفاق سے کام کر رہے ہیں تو وہ نئی خوشیوں اور انوکھے تجسس کا شکار ہو گئی تھی۔ پہرہ داروں کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کرنے کے بعد کیدار نے جنید سے کہا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کمرے میں بند پہرہ دار جاگ اٹھے تھے اور اب وہ مدد کے لیے پکارنے کے علاوہ بلند آوازوں میں شور بھی کرنے لگے تھے۔ جنید نے لاکی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اچھا لاکی، تمہارے تعاون کا شکریہ، اللہ حافظ۔ کومپل فوراً لاکی سے گلے ملنے لگی۔ اس موقع پر لاکی کی آنکھیں اشک آلود ہو گئی تھیں، شاید وہ آنسو اس خلوص کا نتیجہ تھے جو اس کے اور کومپل کے درمیان رہا تھا۔ جنید نے کہا، جلدی کرو، اب یہاں سے بھاگ چلیں، ہمارے لیے اب یہاں ہر لمحہ خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ عمارت کی سیڑھیوں کی طرف چلو، وہاں سے کمند کے ذریعے شمال میں اتر کر ہم بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیدار، تم دونوں بہن بھائی آگے آگے رہو، میں پیچھے رہ کر تم دونوں کی حفاظت کروں گا۔ کیدار نے کہا، نہیں ایسے نہیں، آپ کومپل کو لے کر آگے رہیں، میں پیچھے رہتا ہوں۔ اگر کسی نے تعاقب کیا تو میں اسے کہوں گا کہ کومپل بھاگ رہی ہے اور میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں۔
اس طرح میں ان کو روک سکتا ہوں یا غلط راہ پر ڈال کر تم دونوں کو یہاں سے بھاگ جانے کا موقع فراہم کر سکتا ہوں۔ مجھے یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھ پر کوئی شک کرے گا۔ کمرے میں بند پہرہ داروں کے شور کرنے کی وجہ سے اب باہر بھی پہرہ داروں کا شور سنائی دینے لگا تھا۔ جنید نے کہا، لاکی تم بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف چلی جاؤ تاکہ تم پر کوئی شک نہ کرے۔ لاکی وہاں سے بھاگ گئی۔ پھر جنید نے کومپل کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ کیدار ان دونوں کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے اپنی تلوار صاف کر کے میان میں کر لی تھی تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے۔ تینوں سیڑھیوں پر آئے۔ وہاں جنید نے کمند پنسا کر باہر پھینک دی۔ کیدار سیڑھیوں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ کیدار نے کہا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس طرف تو باہر پہرہ دار ہیں، وہ کسی بھی صورت میں بچ کر بھاگنے نہ دیں گے۔ جنید نے کہا، اس طرف کے 3 پہرہ داروں میں سے ایک میرے ہاتھوں مارا گیا تھا اور 2 کو میں باندھ کر ایک پتھر کی اوٹ میں ڈالنے کے بعد یہاں اوپر آیا تھا۔ تم فکر مند نہ ہو، یہ سمت محفوظ ہے۔ جنید نے کمند پر لٹکتے ہوئے کہا، تم میرے کندھوں پر پاؤں رکھ لو اور رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ نیچے اترنے کی کوشش کرو۔ جنید کی ہدایت کے مطابق کومپل نے جنید کے کندھوں پر پاؤں رکھ لیے اور کمند کا رسا پکڑ کر وہ جنید کے سہارے اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے اترنے لگی تھی۔ کومپل کے بعد کیدار بھی کمند سے نیچے جا رہا تھا۔ عمارت سے نیچے اترنے کے بعد جنید انہیں لے کر اس طرف بھاگ کھڑا ہوا جدھر وہ گھوڑا باندھ کر آیا تھا۔ اچانک سیڑھیوں کی کھڑکی میں سے باہر آنے والے پہرہ داروں نے ان تینوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ اونچی اونچی آوازوں میں چلانے لگے، راجکماری کومپل بھاگ گئی، کوئی اسے یہاں سے بھگا کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے، پکڑو پکڑو، وہ شمال کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ عمارت کے مشرقی حصے میں پہرہ دینے والے سپاہی ان کے پیچھے بھاگ پڑے تھے۔ سیڑھیوں پر کوئی شور کرنے لگا، انہیں پکڑ لو، بھاگنے نہ پائے ورنہ راجکمار بکر ماجید ہم سب کو ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ اچانک تعقب کرنے والوں نے ایک ساتھ کئی تیر جنید، کیدار اور کومپل پر چلا دیے۔ کومپل جنید سے آگے تھی لہٰذا وہ محفوظ رہی۔ جنید کی پشت پر چونکہ تیروں سے بھرا ہوا ترکش بندھا تھا لہٰذا وہ بھی بچ گیا۔ کئی تیر اس کے ترکش میں آ کر کب گئے۔ جنید نے فوراً اپنے گلے سے لٹکتی ہوئی ڈال کومپل کی پشت پر لٹکا دی تاکہ وہ تعقب کرنے والوں کے تیروں سے محفوظ رہ سکے۔ جنید نے دیکھا کہ کیدار رک گیا تھا اور اپنی پیٹھ میں پیوست تیر نکالنے لگا تھا۔ جنید نے کومپل سے کہا، کومپل، کیدار زخمی ہو گیا ہے، تم اسے سہارا دے کر سیدھا آگے لے جاؤ۔ چند قدم آگے ایک نشیب میں میرا گھوڑا بندھا ہوا ہے، تم دونوں بہن بھائی اس پر جا کر سوار ہو جاؤ۔ میں ان تعقب کرنے والوں پر جوابی تیر اندازی کر کے انہیں روکتا ہوں ورنہ یہ ہمیں بھاگنے نہ دیں گے اور تینوں کو چلنی کر کے یہیں ختم کر دیں گے۔ کومپل نے جنید کی تجویز پر فوراً عمل کیا اور وہ کیدار کو سہارا دے کر بھاگتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ جنید وہیں لیٹ گیا، کندھے سے کمان اس نے اتاری اور ترکش سے تیر نکال کر اپنے پاس اس نے ڈھیر کر لیے تھے۔ تعقب کرنے والے جب بھاگتے ہوئے قریب آئے تو جنید نے ان پر تیز اور موسلا دھار بارش کی طرح تیر برسانے شروع کر دیے تھے۔ تعقب کرنے والوں میں سے 6 جنید کے تیروں سے چت کر وہیں گر گئے اور باقی 3 شور اور واویلا کرتے ہوئے واپس بھاگ گئے تھے۔ جنید اپنے کپڑے جاڑتا ہوا اٹھا، بچے ہوئے تیر اس نے واپس اپنے ترکش میں ڈال لیے اور اپنی کمان کندھے پر لٹکائی اور اپنے گھوڑے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ جنید جب نشیب میں بندھے ہوئے اپنے گھوڑے کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ کومپل کیدار کے زخموں پر کس کر کپڑا باندھ چکی تھی تاکہ زیادہ خون نہ بہے۔ اس کے علاوہ اس نے گھوڑے کے منہ سے توبرا اتار کر زین سے باندھ دیا تھا اور کیکر سے بندھی ہوئی گھوڑے کی لگام کھول کر وہ پیار سے گھوڑے کی گردن تپتپا رہی تھی۔ جنید نے کہا، کومپل جلدی کرو، یہاں سے بھاگ چلیں۔ میں نے ایک بار تعقب کرنے والوں کو واپس بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان کے 6 آدمی مارے گئے اور 3 واپس بھاگ گئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ گھوڑوں پر ہمارا تعقب کریں، اس طرح وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ کیدار کے زخمی ہونے سے ہمارے مسائل میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ جنید نے کیدار کو اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا، پھر اس کے پیچھے بیٹھ کر جنید نے اسے ایک ہاتھ سے سنبھالا اور دوسرا ہاتھ اس نے کومپل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کومپل جلدی کرو، میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ کومپل جنید کا ہاتھ پکڑ کر اور رکاب میں پاؤں جما کر جنید کے پیچھے بیٹھ گئی تھی اور جنید نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ رات پہلے ہی کافی جا چکی تھی، تقریباً آدھی رات تک وہ گھوڑے کو بگاتے رہے، یہاں تک کہ کیدار نے کراہتے ہوئے کہا، جنید میرے بھائی گھوڑے کو روک دو۔ جنید گھوڑے کو جس صحرا پر بگا رہا تھا اسے اتار کر ایک نشیب کی طرف لے گیا۔ کیدار نیم سی بے ہوشی میں کہہ رہا تھا، جنید میرے بھائی، میرے اس جیون کی کٹنائیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ کومپل
میری بہن، میں کیسا بدبخت بھائی ہوں جو میرا تم پر ہاتھ اٹھ گیا، مجھے معاف کر دینا۔ کومپل بیچاری جواب میں کچھ کہنے کے بجائے سسکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ پھر کیدار نے بڑی مشکل سے کہا، جنید میرے بھائی، کومپل کا خیال رکھنا۔ میرے ماں باپ کی نسل سے یہ واحد نشانی ہے جو باقی بچی ہے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور اس سے آگے کیدار کچھ نہ کہہ سکا اور خاموش ہو گیا۔ جنید نے گھبرا کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ کیدار ختم ہو چکا تھا۔ جنید نے دکھی لہجے میں کہا، کومپل، مجھے بے حد افسوس ہے کہ کیدار ختم ہو چکا ہے۔ کومپل بیچاری دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ جنید نے گھوڑے کو ایک نشیب کے اندر اتار دیا۔ یہ ریتلا علاقہ تھا۔ جنید نے کیدار کی لاش کو اتار کر ریت پر رکھ دیا اور کومپل بیچاری بائی کی لاش سے لپٹ کر رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ اپنی ڈال کی مدد سے جنید نے وہاں ریت میں ایک گڑھا کھودا اور کومپل سے کہا، کومپل، آؤ کیدار کو یہاں دفن کر دیں اور اپنا سفر جاری رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ہمارا تعاقب کرتا ہوا پہنچ جائے۔ کومپل بیچاری نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور دونوں نے مل کر کیدار کی لاش اس گڑھے میں اتار دی، پھر ریت ڈال کر گڑھے کو بھر دیا تھا۔ جب وہ دونوں اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو جنید فوراً چونک پڑا اور کندھی سے کمان اتارتے ہوئے اس نے کہا، کومپل، غور سے سنو، سوار ہمارا تعاقب کرتے ہوئے آ گئے ہیں۔ کیا رات کی خاموشی میں تم گھوڑوں کے بھاگنے اور لمحہ بلمحہ نزدیک آنے کی آوازیں نہیں سن رہی ہو؟ کومپل نے کہا، ہمیں ان سے الجھنے کی ضرورت ہی نہیں، انہیں گزر جانے دے آگے۔ جنید نے کہا، کیسے گزر جانے دوں؟ ہم نے بھی اسی طرف جانا ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے خطرات اور دشواریاں پیدا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ہر طرف ہمارے تعاقب میں سوار دوڑا دیے ہوں گے، اور اگر ہم ان کو ختم کر کے آگے نکل گئے تو پھر کوئی ہمارا تعاقب کرنے کو نہ آئے گا۔ تم فکر نہ کرو کومپل، میں ان سے خوب نمٹوں گا، تم یہیں گھوڑے کے پاس ہی کھڑی رہو۔ جنید بھاگ کر صحرا کے قریب آیا اور لیٹ گیا، اور اپنے سامنے اس نے ریت کا ایک ڈیر بنا کر اپنی کمان اور تیر سنبھال لیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد صحرا پر کئی گھڑ سواروں کے حوالے دکھائی دیے۔ جنید سنبھل گیا۔ وہ تعداد میں 6-7 تھے۔ جب وہ جنید کے پاس سے گزرنے لگے تو جنید نے پہلے سب سے پیچھے والے کو نشانہ بنا کر تیر چلایا، پھر 1 2 3 اور کئی تیر اس نے چلا کر پچھلے چاروں کو ہلاک کر دیا۔ اگلے دونوں نے اپنے گھوڑوں کو روک لیا اور نیچے اتر کر جب وہ چیخیں مار کر اپنے ساتھیوں کا جائزہ لینے لگے تو جنید نے پھر تیر برسائے اور ان دونوں کو بھی ختم کر دیا۔ پھر واپس گیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، کومپل کو اپنے پیچھے بٹھایا، گھوڑے کو صحرا پر لا کر اس نے ایڑ لگائی اور اسے سر پٹ دوڑا دیا تھا۔ اگلے روز جب سورج طلوع ہو کر ذرا بلند ہوا تو جنید نے ایک ایسے چوراہے پر اپنے گھوڑے کو لا روکا جہاں سے ایک راستہ آگرہ کی طرف، دوسرا سیدھا بنارس شہر، وہاں سے دریا گنگا کے کنارے کنارے آگے بڑھتے ہوئے قنوج، اور وہاں سے بائیں ہاتھ گھوم کر دریا جمنا کو پار کر کے آگرہ کی طرف جاتا تھا، جبکہ دائیں طرف صرف 1 فرلانگ کے فاصلے پر کیرتن نام کی وہ بستی دکھائی دے رہی تھی جس میں کشتہ رہتی تھی۔ کومپل نے پریشان ہو کر اپنے دونوں ہاتھ جنید کے کندھوں پر رکھتے ہوئے بکری بکری آواز میں پوچھا، آپ نے گھوڑا کیوں روک لیا ہے اور مغموم ہو کر آپ کن سوچوں میں کھو گئے ہیں؟ جنید نے کہا، کومپل، اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں۔ کومپل نے کہا، آپ بلا جھجک کہیں، میں آپ کی کسی بھی بات کا برا نہیں مان سکتی۔ جنید ذرا رکا، پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک کشتہ کے سارے واقعات تفصیل سے سنا ڈالے تھے۔ جنید جب خاموش ہوا تو کومپل نے ہاتھ بڑھا کر گھوڑے کی باگ دائیں طرف نظر آتی کشتہ کی بستی کیرتن کی طرف موڑتے ہوئے کہا، اس بستی کی طرف چلیے، خدا کی قسم آپ کے سچ بولنے پر مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ کشتہ کے پاس چلیے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، جہاں میں آپ کے ساتھ رہوں گی وہاں کشتہ بھی آپ کی بیوی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہے گی۔ خدا کی قسم، کشتہ غریب اور دکھی ہونے کے ناطے سے میری نسبت آپ کی زیادہ حقدار ہے، میں اس کی عزت، اس کی قدر کروں گی، ہم دونوں آپ کے ساتھ رہیں گی، بخدا میں اس کی رفاقت کو ایک سعادت جانوں گی۔ جنید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے گھوڑے کو موڑ کر بستی کی طرف بڑھا دیا۔ جنید اور کومپل مندر کے احاطے میں داخل ہوئے، پھر وہ نیچے اترے اور اپنے گھوڑے کو باہر ہی چھوڑ کر وہ اس کمرے میں داخل ہوئے جس میں کشتہ رہتی تھی۔ اس کمرے میں راجی اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ جنید کو دیکھتی ہی وہ بیچاری کڑی ہوئی اور خوش طبی سے اس نے کہا، آئیے جنید بھائی۔ جنید نے کڑے کڑے ہی پوچھا، کشتہ کہاں ہے؟ راجی نے کہا، آپ دیر اور تاخیر سے آئے ہیں جنید بھائی، کشتہ اپنا جیون بتا کر ہم سے رخصت ہو کر دور جا چکی ہے۔ آپ کی غیر موجودگی میں اگرسین کی بہن کیسو آئی اور اپنے بھائیوں کا انتقام لینے کی خاطر اس نے تلوار مار کر کشتہ کو قتل کر دیا۔
جنید کی پلکیں بھیگ گئیں اور اس نے دکھ اور درد و کرب میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، کشتہ مر گئی۔ راجی نے روتے ہوئے کہا، آہ، جب کشتہ کو چیتا میں جلایا جا رہا تھا تو مجھے یوں لگا تھا جیسے میری اپنی اور سگی بہن مجھ سے بچھڑ گئی ہو۔ میں نے چیتا سے کشتہ کی ہڈیاں سنبھال کر رکھی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ جب کوئی گنگا کی طرف جائے گا تو اسے دے دوں گی کہ وہ انہیں گنگا میں بہا دے۔ کومپل نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا، وہ ہڈیاں مجھے دو، میں خود انہیں گنگا کی نظر کروں گی۔ لکڑی کے ایک صندوق سے راجی نے سیاہ رنگ کے کپڑے میں بندی کشتہ کی جلی ہوئی ہڈیاں کومپل کو تما دی۔ جنید نے ان ہڈیوں کو چھوا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جنید کی حالت دیکھ کر کومپل بیچاری بھی سسک کر رو پڑی تھی۔ جلدی ہی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے جنید نے کہا، راجی، ہم اب چلتے ہیں۔ راجی نے کہا، جنید بھائی آپ بیٹھے نا۔ جنید نے کہا، نہیں، ہم چلتے ہیں، ہماری منزل اب بہت دور ہے۔ راجی بیچاری چپ ہی رہی۔ جنید اور کومپل باہر آئے، دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے۔ کومپل نے کشتہ کی ہڈیاں اس طرح سنبھال کر گھوڑے کی خرجین میں ڈال دی تھی جیسے وہ اس کی زندگی بھر کی پونجی اور اس کی قیمتی متاع ہو۔ مندر سے نکل کر وہ اسی دوراہے پر آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھوڑے کو اس شاہراہ پر سڑپٹ دوڑا رہے تھے جو بنارس کی طرف جاتی تھی اور وہاں سے دریا گنگا کے کنارے کنارے قنوج تک آگے بڑھتی ہوئی بائیں طرف مڑ کر دریا جمنا کو پار کر کے آگرہ کی طرف چلی گئی تھی۔ صرف 2 سال بعد ہمایوں کے دور میں جب جنید نے جون پور اور کالنجر میں کارخائے نمایاں کا مظاہرہ کیا تو ہمایوں نے اسے جون پور کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ ختم شد۔